اللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد صابر۔ آج ہم بات کریں گے کہ جلد از جلد نکاح کا وظیفہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ وظیفے اس وقت کام آتے ہیں جب انسان خود متقی ہو، جب خود فرائض کی پابندی کرنے والا ہو۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، فلاں شخص ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، پورے دن روزے رکھتا ہے، افطار نہیں کرتا، اے اللہ کے نبی اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے، کہ وہ فجر کے وقت میں شامل نہیں ہوتا، وہ جمعے کی نماز میں شامل نہیں ہوتا، لیکن پوری رات تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو نفلی عبادات ہمیں تب ہی فائدہ دیں گی جب ہمارے فرائض پورے ہوں گے، ہمارے احکامات جو فرائض اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جب ہمارے وہ پورے ہوں گے تو پھر ہی نفلی عبادت ہمیں کام دیں گی۔ اگر ہم فرائض کو چھوڑ کر صرف نفلی عبادات میں لگ جائیں تو اس کا بھی فائدہ تو ہے، کچھ نہ کچھ درجے تک فائدہ تو ہے، لیکن وہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، وہ جو ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ الحمدللہ کافی مجرب وظیفہ ہے، ہم نے اپنے حضرت سے سنا اور پھر باقی لوگوں کو بھی بتایا، اور اکثر لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا نکاح بھی ہو گیا اور ان لوگوں کی شادی ہو گئی، رخصتی وغیرہ ہو گئی۔ تو یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے جو میں آپ لوگوں کو ابھی بتانے چاہ رہا ہوں۔ تو صبح اور شام، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ 27ویں پارے میں، اور سورۃ الطارق، یہ دو صورتیں آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہیں، تو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کا نیک اور صالح رشتہ آئے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔